پیغمبر نے پھر اسے نصیحت کی، اس نے کہا کہ تمہیں میری اطاعت کر لینی چاہیے، یہ ہے وہ سب گستاخی کی باتیں. نبی پھر واپس آ گئے. پھر تیسرے دن گئے، معلوم کیا کہاں ہے، کہا کہ وہ اس وقت پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو نبی نے جا کے دیکھا پرندوں کے ساتھ انہی کی زبان میں باتیں کر رہا تھا. جانے کتنے قسم کے پرندے وہاں جمع تھے. تب پیغمبر نے اس سے کہا کہ تو اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوگا. اور اس نے کہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اس لیے کہ میں صاف دیکھ رہا ہوں سمندر کے اوپر میرا سفینہ لگا ہوا ہے اور لوگ میری اطاعت کر رہے ہیں. بس اتنا ہوا. اور یہاں پر روایت رک گئی اس بات کے ساتھ کہ اس کی گستاخی پر ایک صحابی کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی. ان کی تلوار ذرا کم ہی نکلتی تھی، کبھی تو بہن کے اوپر نکلی، کبھی کہیں نکلی. بہرحال انہوں نے تلوار نکالی کہ اتنے صاحب موجود ہیں، رسول خود ہے، کہا ابھی سے مارے دیتا ہوں. پیغمبر نے کہا خاموش، تلوار کو اندر رکھو. اگر یہ دجال ہے تو تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ دجال کو میرا بیٹا قتل کرے گا، میرا وارث قتل کرے گا. بس یہاں پر روایت رک گئی. اب اس کے لیے علامہ مجلسی نے یہ لکھا تو اس کے بعد نیچے ایک نوٹ لگایا کہ یہ تھا مگر یہ دجال نہیں تھا، اس لیے کہ اسی وقت میں یہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی. الگ الگ طرح کی روایات. لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہی دجال تھا. اور وہ اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس نے ایک دن پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی اور نبی کے اوپر ایک چٹان کو پھینکنا چاہا، مگر جبریل امین آ گئے، پیغمبر کی حفاظت کی اور اس کو لے جا کر ایک گمنام سنسان جزیرے کے اندر قید کر دیا. یہ شیخ مفید کا عقیدہ ہے. ایک جزیرے کے اندر اسے قید کر دیا. اب اس سے اگلی روایت بہت جلدی میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ بہت دو مجلسوں میں گفتگو میں کرتا ہوں یہ، لیکن اب مجبوری ہے چونکہ آج کے بعد بس کل کی تقریری باقی ہے. اور تمیم داری، راوی کا نام ہے تمیم داری. تمیم داری ایک کرسچن تھے جو مدینے میں آئے ہیں اور انہوں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ طیبہ اسی شہر کا نام ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں اس کا پرانا نام طیبہ تھا، اب اسے مدینہ کہا جاتا ہے. کہا نبی کہاں ہے؟ نبی کہاں ہے؟ وہ پیغمبر کہاں ہے جو امیوں میں بھیجا گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نبی مسجد کے اندر ہیں. یہ دوڑے ہوئے مسجد میں آئے تو پیغمبر اس وقت منبر پر خطبہ دے رہے تھے. یہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنے لگے. نبی نے دیکھا کہ باہر سے ایک شخص آیا ہے. کہا کون؟ کہا میں نیا مسلمان ہوں، میں اسلام لے آیا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں. شہر طیبہ کا معلوم نہیں تھا، وہ ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں تاکہ آپ کی زیارت بھی ہو سکے اور آپ کو اپنے اسلام لانے کی وجہ بھی بتا سکوں کہ میں نے کیوں اسلام قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میں ایک سفر پر تھا، سمندر میں طوفان آ گیا، ہمارا جہاز تباہ ہو گیا، ہم ایک جزیرے کے اوپر پہنچ گئے. وہاں پر سب تلاش کرنے لگے کہ کوئی ایسا وسیلہ ملے جس سے ہم واپس اپنے شہر میں آ جائیں. وہاں ہم ڈھونڈتے رہے. کا اس وقت میں نے ایک عجیب مخلوق کو دیکھا جس کے چہرے پر جسم پر بڑے بال تھے، اور اس نے کہا کہ تمہیں وہ شخص بلا رہا ہے. انہوں نے تمیم داری نے اس کا نام بتایا جساسہ. کہ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں اور تمہیں میرا آقا میرا مالک بلا رہا ہے. تو تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے ذرا ڈر بھی لگا مگر کوئی چارہ نہیں تھا. میں نے اس کے ساتھ جانا بہتر سمجھا. جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک پرانی سی عمارت ہے جو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا مگر ایسا لگتا ہے کوئی عبادت گاہ رہی ہوگی. اور وہاں ایک شخص جس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر لمبے ہیں، اتنے لمبے کہ اس کے گھٹنوں کے نیچے سے وہ ہاتھ نکال کر اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر وہاں پر اس کو ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کہا اس نے جو جساسہ اس کا خادم یا خادمہ جو بھی تھا اس نے مجھے وہاں لے جا کے اس کے پاس کھڑا کر دیا. اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کہ تم کون، کیسے یہاں پہ آئے؟ اس نے بتایا کہ میرا جہاز ٹوٹ گیا، میں
اس طرح سے یہاں پہ پہنچا. کہا اچھا یہ بتاؤ فلاں چشمے کے اندر پانی جاری ہے یا اس کا پانی خشک ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس کا پانی تو جاری ہے, اس چشمے کا پانی جاری ہے, لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. کہا وہ باغ جو ہے اس جگہ کے اوپر, اس باغ میں ابھی بھی پھل آ رہے ہیں, کھجوریں آتی ہیں؟ کہا ہاں اس کے اوپر تو بہت کھجوریں ہیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے 4-5 سوال کیے اور یہ سوال کر کے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی میرے رہا ہونے کا وقت نہیں آیا ہے, ابھی میرے رہا ہونے کا وقت نہیں آیا ہے. تب اس نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو, کس نے قید کیا ہے, رہا ہونے کے وقت سے کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں, میں دجال ہوں, مجھے یہاں قید کر کے رکھا گیا ہے, یہ قید اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک وہ وقت میرا نہیں آ جاتا کہ جب میں خروج کروں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ دجال کون ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اس کا مطلب تم مسلمان نہیں ہو. کہا طیبہ میں جو رسول آیا ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہوتے تو میرے بارے میں جانتے ہوتے. تو یہ کہتے ہیں اس کے بعد اس نے کہا جاؤ تمہارے ساتھی تمہیں بلا رہے ہیں, ایک جہاز ادھر سے گزر رہا ہے, اس کا سے رابطہ ہو گیا ہے, تمہیں جانا ہے, جاؤ یہاں سے. تو یہ کہتا ہے میں واپس آ گیا. تو انہوں نے بیان کیا کہ پیغمبر اس وقت سے میں شہر طیبہ تلاش کر رہا تھا اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایمان تو میں پہلے ہی لا چکا ہوں, لیکن آپ کو بس جیسے ہی یہ بات بیان کی, پیغمبر کے ہاتھ میں عصا تھا, آپ نے اس عصا کو 3 مرتبہ منبر کی سیڑھی کے اوپر مارا اور کہا میں تم سب کو فتنہ دجال سے خبردار کرتا ہوں. یاد رکھو اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ کے اوپر دجال آ گیا ہے اور تمہیں اپنے ایمان کے اوپر پورا بھروسہ بھی ہو, تب بھی اسے دیکھنے کے لیے نہ جانا, اس لیے کہ جو اسے دیکھنے کے لیے جائے گا اس کے ہاتھ سے, اس کے دل سے اس کا ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے مٹھی سے ریت نکل جاتی ہے. اور اگر اس سے تمہارا سامنا ہو جائے, بس میں یہاں پر رک رہا ہوں, سامنا ہو جائے تو اس کے منہ پر تھوک دینا, سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا, اس کے اوپر تھوک دینا اور اس سے کہنا میں تیرے فریب میں نہیں آ سکتا, میں تجھے پہچانتا ہوں, تو دجال ہے, تو دجال ہے, تو دجال ہے. اور پھر کسی دوسرے موقع کے اوپر فرمایا, مگر میں یہیں پہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں, پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتوں کو زبانی یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. بس یہاں پر تو یہ جو میں نے آپ کو سنائی, اس کا مطلب کہ یہ روایات بتا رہی ہیں کہ کہیں پر دجال موجود ہے کہ جسے ظاہر ہونا ہے, جسے آنا ہے, مگر آئے گا کب؟ انتظار وہ بھی کر رہا ہے کہ وہ وقت آ جائے, اور وہ بھی کر رہے ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں, جن کا خیال یہ ہے کہ جب یہ آ جائے گا تو اس دنیا پہ ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. مگر میں نے عرض کیا وہ صرف انتظار نہیں کر رہے, بلکہ ان کے سامنے وہ ساری روایات ہیں. پچھلے سال یہ جملہ کہا تھا میں نے کہ امام زمانہ سے متعلق جتنی روایات ہیں ان سب کے اوپر ان کی ریسرچ مکمل ہو چکی ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جتنی جس جگہ پر جس کتاب کے اندر جہاں پر موجود وہ سب انہوں نے جمع کر کے اس پہ ریسرچ کر کے اب وہ باقاعدہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ موقع نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں, مگر ذرا سا اگر آپ چاہیں تو میں پھر بس ایک ریفرنس دے دوں گا کہ میں نے شارجہ میں جو یہ سلسلہ بیان کیا تھا اس کی آخر کی 2 مجلسیں سن لیجئے گا, تو اس کے اندر بہت سی باتیں جو اس وقت یہاں پہ نہیں آ پائی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. کیا سازش ہوئی, کس سازش کے تحت کیا کیا جا رہا ہے. ہر شہر کے اندر ان کے نمائندے موجود ہیں جو لوگوں کے زبان, کلچر, طور طریقے, رسم و رواج ان سب کا مطالعہ کر کے ان کو انفارمیشن وہاں پہنچاتے ہیں, اور وہ ساری انفارمیشن جمع ہو رہی ہے. اس کو جمع کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ جب دجال کا خروج ہو تب یہ ہر شہر اور ہر علاقے اور ہر دیہات
اور ہر بستی سے اتنی قریبی، اتنی قربت رکھتے ہوں، اتنی اچھی طرح واقف ہوں کہ ان سب کے اوپر تسلط کرنے میں کوئی وقت نہ لگے، وہاں وہیں کے کسی نمائندے کو بھیج کر ان سب کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے۔ یہ سب سازشیں ہیں پس پردہ جو چل رہی ہیں، اور انہی سازشوں کا بس مومن باخبر ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے۔ بھئی اتنا یاد رکھیے کہ انہی سازشوں سے وابستہ لوگ اب آپ کی صفوں میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس چونکنے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ جوانوں کی ذمہ داری ہے، جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے باخبر رہیں، ہوشیار رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے سروس پہ ابھی بھی میں بات نہیں کر سکا، وہ عرض کروں گا انشاءاللہ کل کی مجلس میں، اور بات مکمل ہو جائے گی۔ مکمل نہیں بھی ہوگی تو ایک حد تک پہنچا کے ہم اسے روک دیں گے۔ آسان نہیں ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ روایات بتا رہی ہیں کہ اس دجال جسے دجال اکبر کہا گیا، اس سے پہلے 30 اور دجال چھوٹے موٹے وہ معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر نمودار ہوں، اور ایک آنکھ بار بار کہا گیا۔ اس ایک آنکھ سے متعلق ایک بات پہ میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پر کہ جس کے سامنے جب دسترخوان آئے، جب کھانا لایا جائے، تو وہ یہ تو دیکھے کہ اس غذا کے اندر میرے جسم کو فائدہ اور نقصان پہنچانے والی کتنی چیزیں ہیں۔ یعنی حالات کچھ ایسے ہو جائیں گے کہ بس انسان ایک آنکھ، وہ ایک آنکھ بہت ساری جگہ اپلائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ایسا ہے جو آپ کو دین سے نکال رہا ہے تو وہ بھی دجال ہے۔ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی کمپنی کے اندر آپ ملازم ہیں اور وہاں بار بار آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رسم و رواج کو، اپنے تشخص کو، اپنے ایمان کو ترقی کے لیے چھوڑ دو، تو وہ بھی دجال ہے۔ اور وہ اس کے لیے امام نے یہاں میں عرض کر رہا ہوں فرمایا کہ وہ جو غذا میں یہ دیکھے کہ بلڈ پریشر تو نہیں بڑھے گا، شوگر تو نہیں بڑھے گی، کولیسٹرول تو نہیں بڑھے گا، مگر اسے یہ خیال نہ ہو کہ یہ غذا میری روح کو تو نقصان نہیں پہنچائے گی، میرے ایمان کو تو ختم نہیں کرے گی، اسے یہ خیال نہ ہو کہ جس پیسے سے خریدی گئی ہے وہ کیسا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اندر سود تو شامل نہیں ہے، اس کے اندر رشوت تو شامل نہیں ہے، تو سمجھیے کہ اس کے ماتھے پر بھی بس دجال کی آنکھ ہے، یعنی وہ ایک ہی طرف سے دیکھ رہا ہے، چشم بصیرت اور برزخی آنکھ بند ہو چکی ہے۔ کربلا والوں کا سب سے اہم پیغام یہی ہے، سب سے اہم پیغام، اس لیے کہ اس وقت بھی ایک دجال ہی تھا جس کا مقابلہ تھا۔ یزید تو سامنے تھا، مگر اصل تھا وہ نظام، وہ معاشرہ، جو میں نے شاید 4 سال پہلے شاید ایک ہی مجلس جب پڑھی تھی یہاں، تب آپ کی خدمت میں پورا عرض کیا تھا کہ وہ معاشرہ کیا تھا، کیسے دجالیت نے سب کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا بعد پیغمبر۔ تھوڑا سا اس کو دہرا دوں گا کسی موقع پر، مگر اس کا مقابلہ کیا ہے فرزند رسول نے، ہمارے لاکھوں سلام۔ دین بچا اللہ کا، نبوت بچی رسول کی، گھر اجڑ گیا فاطمہ زہرا کا، خون بہہ گیا ابو طالب کی نسل کا۔ عزیزو ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے گا یہ کون سی ہستیاں تھیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، اسے دہرا رہا ہوں، کیا زینب جیسی بی بی کیا اسی لائق تھی کہ بازار میں لایا جائے؟ وہ ایک ہی جملہ کافی ہے مصائب کے لیے، اس سے زیادہ پڑھنے کی، بازار۔ کیا یہ رسول کی بیٹیاں اس لائق تھیں کہ ان کو شہر کے باہر روک کر یہ کہا جائے کہ یہیں پہ کھڑے رہو، اس لیے کہ ابھی بازار سجائے جا رہے ہیں، ابھی آئینہ بندی کی جا رہی ہے،
اللہ اکبر. آئینہ بندی کا مطلب جانتے ہیں؟ باقاعدہ طور پر آئینے لا کے بازاروں میں لگائے جا رہے تھے. ارے میں یہ کیسی عجیب بات. آئینہ یعنی جو انسان براہ راست نہ دیکھ سکے وہ آئینے کے اندر دیکھ لے. یہ ظلم ہے جو کیا جا رہا ہے. امام بیان کرتے ہیں بار بار. کیوں امام کہتے تھے جب بھی پوچھا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ کہا شام شام شام. کیا ہوا شام کے اندر؟ بس ختم ہو گئی گفتگو. امام کہتے ہیں ایک ظلم تو یہ ہوا کہ ہمیں شام کے دروازے کے اوپر روک دیا گیا. اور عجیب و غریب فقریں کہہ رہے 36 گھنٹے تک قافلہ کھڑا رہا. بیویوں کے چہرے سفید ہو گئے میری بہنوں، اور ماؤں کے پیروں پہ ورم آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بازار سجائے جا رہے تھے. ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ جب قافلہ داخل ہو، یزید یہ چاہتا تھا جب قافلہ داخل ہو شام کے اندر، جو ابن زیاد نے کوفہ میں کیا ہے وہ یہاں پہ ہوا، تب پورے بازار بھرے ہوئے ہوں، لوگ نکلے ہوئے ہوں. ہر ایک کو حکم تھا کہ اپنے بازاروں کی چھت کے اوپر آ جائے. اللہ اکبر. دوسرا ظلم جو امام بیان کرتے ہیں عجیب و غریب فقرہ، بس میں یہاں پہ رک جاؤں گا. کہتے ہیں جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو فجر کا وقت تھا، اور جب یزید کے دربار تک پہنچے تو مغرب کا وقت تھا. وہ فاصلہ جو 15 منٹ 20 منٹ میں طے ہونا تھا، اے مولا اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ کہ ایک بازار سے دوسرے بازار، ایک گلی سے دوسری گلی. امام کہتے ہیں اتنا ہجوم تھا کہ جتنا آگے بڑھتے تھے اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے. مجمع کی اتنی کثرت تھی. اس کے بعد اللہ اکبر. امام کہتے ہیں ہمیں اس جگہ کھڑا کیا گیا کہ جہاں روم کے کافر غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، جہاں روم کے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے وہاں کھڑا کیا گیا. اور میں نے روایت میں دیکھا عجیب فقرہ، غضب ہو گیا جب ایک شخص نے جناب سکینہ کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہ اکبر. بس عزیزو ختم ہو گئی گفتگو. عزیزو کیسا بازار تھا، کیسا ماحول تھا. بس ایک روایت سے پتہ چلتا ہے پیغمبر کا صحابی سہل وہ یہاں پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ عید کا سماں ہے. سہل خود بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا عید کا سماں ہے. تو ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ اے شام والو یہ کون سی عید ہے جو تمہارے یہاں منائی جا رہی ہے؟ آج تو عید کا کوئی دن نہیں. کہ کسی نے مجھے جواب نہ دیا. تب میں نے دیکھا کچھ لوگ الگ تلگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں ان کے قریب گیا، میں نے پوچھا یہ کس بات کی خوشی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ کہا ہاں میں صحابی رسول ہوں. کہا اے صحابی رسول تجھے نہیں معلوم زہرا کا لال مارا گیا، فرزند فاطمہ شہید ہو گیا. ارے وہ نو کے نیزہ کے اوپر دیکھ سر حسین ہے، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. سہل کہتا ہے میں تڑپتا ہوا آیا، سید سجاد کے پاس آگے کھڑا ہوا. اے مولا کوئی مدد کروں، میں آپ کے رسول کا صحابی ہوں، بتائیے میرے اوپر کیا حکم ہے؟ امام نے کہا اگر ہو سکے کچھ چادریں لا دے. سہل کہتے ہیں میں نے چادریں لے کے آیا. وہ چادریں امام کی پھپھیوں تک پہنچی مگر ابھی چادر سر تک نہ آئی تھی کہ نیزہ چلا اور چادریں لوٹ لی گئی. کہ اس وقت میں نے اپنے سر کا امامہ اتارا. کہا مولا ارے امام کا سر جھکا ہوا تھا اور مدینے کا رخ کر کے کہہ رہے تھے نانا یہ آپ کی امت کیا مظالم کی. اللہ ماتم حسین.